بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد صادق شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں صادق ٹی وی یوٹیوب چینل۔ آج بات کرتے ہیں قربانی کی گوشت کی تقسیم کے متعلق اور قربانی کے جو جانور ہیں ان کے کھالوں کے متعلق، اور اسی طرح اس کے متعلق جو کچھ مختلف متفرق مسائل ہے اسی سے متعلق گوشت اور کھال وغیرہ سے اور شریک ہونے کی حیثیت سے اس کے متعلق جو کچھ متفرق مسائل ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ آپ توجہ سے سنیں، ممکن ہے آپ کے بہت سے سوالوں کے جواب آپ کو اس ویڈیو میں مل جائیں گے۔ مسئلہ ہے قربانی صرف اپنی طرف سے کرنا واجب ہے، اولاد کی طرف سے نہیں۔ اولاد چاہے بالغ ہو یا نابالغ، مالدار ہو یا غیر مالدار، تو قربانی وہ اپنی طرف سے خود ہی کریں گے۔ اور یہ صدقہ فطر کی طرح نہیں ہے کہ والد جو ہے اپنی اولاد کا صدقہ فطر دے گا جو نابالغ ہے، لیکن قربانی میں اگر ہر کوئی اپنا خود صاحب نصاب ہے تو ہر کوئی اپنا قربانی کرے گا۔ ہاں، کوئی اپنا بیٹا اپنے باپ کے لیے کرنا چاہے، اس کے پیسے دینا چاہے باپ اپنے بیٹے کو، تو وہ الگ بات ہے۔ مسئلہ ہے کہ گائیں، بیل، بھینس، بھینسا، اونٹ اور اونٹنی میں 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں، لیکن کچھ شرائط کے ساتھ قربانی درست ہوگی۔ سب سے پہلے تمام شرکا مسلمان ہو، جتنے بھی شریک ہو وہ مسلمان ہو۔ زیادہ سے زیادہ حصہ دار 7 ہو سکتے ہیں، 7 سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے شریک ہو، اگرچہ ثواب حاصل کرنے کی جہت یعنی طریقہ اور جو ہے وہ مختلف و نیت مختلف ہو، مثلا واجب قربانی ہے یا نفلی قربانی ہے یا عقیقہ ہے یا ولیمہ ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص صرف گوشت حاصل کرنے کی نیت سے شریک ہو کہ بھئی مجھے تو گوشت کی ضرورت ہے، اس کی نیت صرف گوشت کی ہو، تو سب کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اور سب کی آمدنی بھی حلال ہو، کسی ایک کی آمدنی حرام کی ہوئی یا اکثر آمدنی اس کی حرام کی ہوئی تو بھی قربانی کسی کی جائز نہیں ہوگی۔ مسئلہ 7 افراد سے کم، مثلا 4 یا 5 یا 6 یا اس سے بھی کم افراد شریک ہوں تو بھی جائز ہے، قربانی درست ہے۔ البتہ 7 افراد سے زیادہ اگر شریک ہوئے تو کسی کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ مسئلہ ہے اگر کئی افراد مل کر ایک حصہ ایصال ثواب کے طور پر کرنا چاہے تو یہ بھی جائز ہے، البتہ ضروری ہے کہ سارے شرکا اپنی اپنی رقم جمع کر کے ایک شریک کو ہبہ کر دے، ہدیہ کر دے، اور وہ اپنی طرف سے قربانی کر دے۔ اس طرح قربانی کا حصہ ایک کی طرف سے ہو جائے گا اور سب کو جنہوں نے پیسے شریک کیے ہیں جو ہے اپنے پیسے شریک کیے ہیں سب کو ثواب ملے گا۔ مسئلہ ہے اگر قربانی کا جانور اس نیت سے خریدا کہ بعد میں کوئی مل گیا تو شریک کر لوں گا، اور بعد میں کسی اور کو قربانی یا عقیقہ کی نیت سے شریک کیا تو قربانی درست ہے۔ اور اگر خریدتے وقت کسی اور کو شریک کرنے کی نیت نہیں تھی بلکہ پورا جانور اپنی طرف سے قربانی کرنے کی نیت سے خریدا تھا، تو اب اگر شریک کرنے والا غریب ہے اور اس نے قربانی کے ایام میں وہ جانور خریدا ہے تو کسی اور کو شریک نہیں کر سکتا، کیونکہ غریب پر قربانی واجب نہیں تھی، اس نے اپنے اوپر واجب کر لی، تو اس وجہ سے وہ کسی کو شریک نہیں کر سکتا۔ اور اگر وہ مالدار ہے تو شریک کر سکتا ہے، البتہ مالدار کے لیے بھی بہتر نہیں ہے کہ وہ کسی اور کو شریک کرے، اس سب کو اپنی طرف سے ذبح کر دے۔ مسئلہ ہے کہ قربانی کا جانور گم ہو گیا، اس کے بعد دوسرا جانور خریدا۔ اگر قربانی کرنے والا امیر ہے تو ان دونوں جانوروں میں سے جسے چاہے ذبح کرے، یعنی ایک جانور گم ہو گیا پھر اس نے دوسرا خریدا تو پہلا والا بھی مل گیا، اب جس کو چاہے ذبح کر لے، جبکہ غریب پر ان دونوں جانوروں کی قربانی واجب ہوگی۔ غریب پر پہلے بھی قربانی واجب نہیں تھی، اس نے اپنے اوپر واجب کر لی، جانور خریدا، پھر وہ گم ہو گیا، اس نے دوسری خرید لی تو دوسری مرتبہ بھی اس پر واجب نہیں تھی، تو لہٰذا اس کو دونوں جو ہے قربان کرنے پڑیں گے، بشرط ہے کہ خریداری ایام اضحیہ یعنی قربانی کے دنوں میں ہوئی ہو۔ اگر قربانی کے دنوں سے قبل غریب نے خریدا تو صرف ایک کی قربانی واجب ہوگی۔ مسئلہ اگر قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے لیے گراتے ہوئے کوئی عیب پیدا ہو جائے، مثال کے طور پر ٹانگ ٹوٹ جائے، اس کی ہڈی ٹوٹ جائے یا سینگ وغیرہ ٹوٹ جائے یا اس کو بہت بڑا زخم آ جائے تو اس سے قربانی پر اثر نہیں پڑے گا، البتہ جانور کو گراتے وقت احتیاط کرنا چاہیے۔ مسئلہ اگر کسی شخص کے حکم کے بغیر اس کی طرف سے قربانی کی تو قربانی نہیں ہوگی، اس نے حکم نہیں دیا اور آپ نے اس کی طرف سے قربانی کر لی تو قربانی ہوگی۔ اس طرح اگر کسی شخص کو اس کے حکم اور اجازت کے بغیر قربانی میں شریک کیا
تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر حصہ داروں میں سے کوئی ایک صرف گوشت کی نیت سے شریک ہے، یعنی بعض لوگ اس طرح کہ بھئی لوگ کہیں گے کہ یہ تو قربانی نہیں کرتا، دلوں کا حال تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اس وجہ سے نیت کو خالص رکھنا چاہیے کہ وہ اس وجہ سے کہ لوگ کہیں گے کہ اس نے تو قربانی نہیں کی اور بس صرف یہ نیت ہے کہ ہمیں بھی گوشت مل جائے گا چلو، تو کسی کی قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ مسئلہ ہے قربانی کا گوشت غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں، البتہ کسی کو اجرت میں نہیں دے سکتے۔ مسئلہ ہے قربانی کے جانور کے بال کاٹنا یا دودھ دوہنا درست نہیں۔ اگر کسی نے بال کاٹے یا دودھ دوئے تو پھر جو ہے اس کا صدقہ کرنا واجب ہے، اور اگر بیچ دیا، دودھ دو لیا پھر بیچ دیا، یا جو ہے بال کاٹے اون کاٹ لیا تو پھر بیچ دیا، تو اس کی رقم کو صدقہ کرنا واجب ہے۔ مسئلہ ہے اگر کسی شخص کی ساری یا اکثر آمدنی حرام کی ہو تو اسے اپنے ساتھ قربانی میں شریک نہیں کرنا چاہیے، اگر شریک کیا تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی، اس لیے اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ مسئلہ کسی نے مرتے وقت وصیت کی کہ میرے مال میں سے قربانی کی جائے تو اس قربانی کا سارا گوشت خیرات کرنا ضروری ہے، خود کچھ بھی نہ کھائے۔ اچھا جی، گوشت کی تقسیم کے بارے میں مسئلہ ہے کہ قربانی کا گوشت خود کھانا رشتہ داروں، مالداروں اور فقیروں میں تقسیم کرنا جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ تہائی حصہ خیرات کرے، اگر تہائی سے کم خیرات کیا تو بھی کوئی گناہ نہیں۔ مسئلہ بڑے جانوروں میں اگر 7 آدمی یا اس سے کم شریک ہو تو گوشت تقسیم کرتے وقت اٹکل سے نہ بانٹے، اندازے سے نہ بانٹے، بلکہ تول کر وزن کرنا ضروری ہے، کمی بیشی کی صورت میں سود کا گناہ ہوگا۔ مسئلہ جب شرکاء آپس میں گوشت تقسیم کرنا چاہے تو وزن کر کے تقسیم کرنا ضروری ہے، اگر سارا گوشت لوگوں میں تقسیم کرنا چاہے یا پکا کر کھلائیں تو اس وقت تقسیم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مسئلہ مستحب یہ ہے کہ قربانی کا گوشت 3 حصوں میں کر کے ایک حصہ اپنے اہل و عیال کے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں میں اور ایک حصہ فقراء اور محتاجوں میں تقسیم کرے۔ اگر کوئی شخص عیالدار ہے، ان کی اولاد بہت ہیں اور ان کی وجہ سے یا ویسے ہی تمام گوشت وہ خود رکھنا چاہتا ہے تو بھی کوئی مذائقہ نہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ غریبوں کو بھی اس میں شریک کیا جائے۔ قربانی کی کھال، اس کا کیا کیا جائے؟ مسئلہ ہے کہ قربانی کرنے والا یا اس کے اہل و عیال کھال کو اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں، مثلاً وہ ایسے کہ اس کی ذات یعنی اس کا عین باقی رہے، ذات باقی رہے، مثلاً جے نماز بنا لیا، موزے بنا لیے، مشکیزہ بنا لیا، دسترخوان بنا لیا، جو ہے اوڑھنے بچھانے کے لیے کوئی چیز بنا لی، تو اس کو اپنے استعمال میں لانا جائز ہے۔ مسئلہ کھال کسی امیر شخص کو بھی دینا جائز ہے، البتہ فروخت کرنے کے بعد قیمت کا صدقہ کرنا ضروری ہے۔ قیمت اپنے استعمال میں لانا یا کسی غنی اور امیر کو دینا جائز نہیں۔ مسئلہ کسی کھال یا اس کی قیمت کسی ملازم کو تنخواہ اور کام کے عوض میں دینا جائز نہیں، جیسے امام، مؤذن اور کسائی کو بحق کے اجرت کھال دینا درست نہیں جیسے کہ رواج ہے، البتہ اگر یہ لوگ مستحق ہو تو مستحق ہونے کی وجہ سے، غریب ہونے کی وجہ سے دینا درست ہے۔ مسئلہ قربانی کی کھال کسی ایسے ادارے یا انجم وغیرہ کو دینا جو رفائی ادارہ ہو جائز نہیں، جو اس کی رقم کو مستحقین پر خرچ نہیں کرتا بلکہ اپنے جماعت اور ادارے کی ضروریات پر خرچ کرتی ہے، تو اس کو دینا جائز نہیں۔ مسئلہ قربانی کے بعد جانور کی رسی، جھول اور ہار کا صدقہ کرنا یا بیچنا یا حق الخدمت کے طور پر جائز نہیں۔ موجودہ زمانے میں خصوصاً جو مدارس ہے یہ کال کے زیادہ مستحق ہے کہ وہاں پہ دینی طلباء پڑھتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں اور وہ ان پر خرچ کیا جاتا ہے، تو اس کی بھی جو ہے کوشش کرے کہ اپنی قربانی کی کال کو ایسے مدارس میں جہاں پہ غریب طلباء بچے پڑھتے ہیں، رہائش پذیر ہوتے ہیں، ان کو دیا جائے کہ ان کے جو ہے خرچ وغیرہ کے ضروریات اٹھائی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو صادق ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔